میرا بچہ اگر شہادت ہوا تو میری بھی خواہش ہے کہ میں مرد دم تک شہادت لے کر مروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محمد عثمان شہید کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ میری اس پاک فوج کو ہمیشہ قائم رکھے. یہ فوج ہے تو ہم ہیں، فوج نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ملک ہی نہیں ہے. اگر اب فوج کے ساتھ ہم تھوڑی سی بھی زیادتی کریں گے تو ہمارے ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. میں پوری فوج کو سلام کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں. سر یہ بتائیے، ویسے تو والدین کے لیے سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ فیوریٹ بچہ بھی ایک ادا ہوتا ہے والدین کا. تو آپ کا فیوریٹ بچہ جس نے آپ کا کلیجہ ٹھنڈا کیا، جو سب سے آپ کو پیارا تھا، وہ اس کا ذرا بتائیے. یہ میرا بچہ محمد عثمان جس دن پیدا ہوا تو میرے جو بزرگ تھے وہ میرے سے ناراض تھے، کیونکہ میں فوج میں سے چھٹیاں ملتی تھی 7 دن 6 دن 5 دن، تو کافیوں کو راضی نہیں رکھ سکتا تھا. لیکن جس دن میرا بچہ محمد عثمان پیدا ہوا تو میرے پورا خاندان انہوں نے بے انتہا خوشی کی، اور میرے پورے خاندان کا ایک فیوریٹ بچہ تھا. ہر بہترین قسم کا وہ انسان تھا. میرے والدہ والد، محمد عثمان کی دادی دادا چاچے جو بھی تھے اس سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ محبت والا تھا. اس کے بعد اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا پورے گھر سے، اپنے بہن بھائیوں سے سب سے چھوٹا تھا، اور سب سے وہ عزت لیتا تھا اور عزت دیتا تھا. تو وہ ایک بہترین انسان میرے لیے بہترین تھا، میرے بہن بھائیوں کے لیے بہترین تھا، میرے ماں باپ کے لیے بہترین تھا، اپنی ماں کے لیے بہترین تھا، اپنے سارے خاندان کے لیے، اس محلے کے لیے بہترین تھا. کیونکہ اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی اس محلے میں کبھی کسی کے ساتھ نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، کوئی نہ بات، نہ کوئی نشہ، نہ کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی. اللہ نے اس کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو اس مقام پر پہنچایا جس نے پاک فوج کو جوائن کیا، اور اس کو شہادت کا اعلیٰ. اس کی تو خواہش تھی کہ میں ایک بہترین قسم کا آفیسر بنوں، اور بس اللہ نے اس کی جیسے لکھی تھی وہ اس کو مل گئی. ہمارے لیے وہ بڑا آفیسر ہی ہے، ہمارے لیے وہ بڑا ہی ہے، اس نے ہمارے دل کو ٹھنڈا کیا. پاک فوج کو سلام کرتے ہیں ہم. تو سر محمد عثمان کو گیمیں کون کون سی پسند تھی، اور کون کون سی گیم وہ کھیلتا تھا، کیا شوق تھے ان کے؟ محمد عثمان کو جو ہے یہ کرکٹ کا بہت شوق تھا. دوسرے نمبر پر ریسلنگ کا بہت شوق تھا، باکسنگ کا بہت شوق تھا. وہ اس نے آرمی میں باکسنگ سینٹر میں جب گیا، رہنے کے دوران باکسنگ کمپٹیشن جیتے ہیں ادھر. اس کے بعد پڑھائی کے لحاظ سے وہ کمپیوٹر کا ماسٹر تھا. چھوٹی عمر میں اس نے کمپیوٹر ٹاپ کیا APS لاہور سے، اس کے بعد APS منگلہ سے. پھر جو ہے سول میں آ کر جس اسکول میں پڑھتا رہا وہ ادھر اس نے کمپیوٹر، پھر بعد میں آ کر وہ کمپیوٹر کے بارے میں مکمل اس کی جو واقفیت تھی، کمپیوٹر کو ٹھیک کرنا، اس میں جو کچھ بھی ہے کمپیوٹر کے بارے میں سب کو بہتر جانتا تھا. اس کے بعد یہ گھر کے ہر قسم کے جو بھی کام تھے وہ اس نے بہترین طریقے سے کیے، کسی قسم کے کوئی مسئلہ نہیں ہونے. جس طرح محترم آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے تقریباً پاکستان کے ہر بارڈر پر سرف کیا، آپریشن ایریا میں رہے، بڑے ٹف ایریا کشمیر کا جس طرح ماؤنٹین ایریا ہے، اور سیاچین میں آپ نے بتایا کہ 2 سال میں خود سرف کر چکا ہوں، جو دنیا کا بلند ترین اور خطرناک ترین اپنا وہاں کا وہ انوائرمنٹ ہے ساری. تو وہاں تو سب سے بڑا انسان کا دشمن ہی موسم ہوتا ہے. تو کس طرح آپ نے وہ سارا ٹائم گزارا، کچھ اپنے بارے میں بتائیے، اور کیا کیا آپ کو چیلنجز رہے وہاں پہ؟ میں نے جو ہے سن 84 میں سیاچین گلیشیئر میں جو ہے نا پہلے گلگت پہنچا، گلگت سے آگے پھر KD4 سکول تھا ہائی الٹیٹیوڈ کا، وہ کورس کیا جا کر ادھر سے. اس کے بعد میں سکردو آیا. سکردو سے مجھے دم سم 323 بریگیڈ میں جو ہے نا مجھے بھیجا گیا. 323 بریگیڈ والوں نے جو مجھے ڈیٹیل کیا گیانگ سیکٹر میں فرسٹ AK میں ادھر، کیونکہ میں والنٹیئر طور پہ گیا تھا. میری یونٹ 21 سندھ تھی جو سیالکوٹ میں تھی. تو والنٹیئر سیاچین گلیشیئر کے لیے آدمی بٹالین کو فالن کر کے
میں بٹالین والر میجر تھا، جس بٹالین کو فالن کر کے انہوں نے کہا جی جانا چاہتے ہیں گلگت میں والنٹیئر بندے جانا چاہتے ہیں، تو وہ میں والنٹیئر ہو کر اپنے یونٹ سے ایف سی این اے ہیڈ کوارٹر راولپنڈی گلگت ایف سی این اے ہیڈ کوارٹر میں گیا. اس کے بعد ایف سی این اے ہیڈ کوارٹر نے کورس کرایا. اس کے بعد ہمیں 323 بریگیڈ میں بھیجا. 23 بریگیڈ والوں نے ہمیں فرسٹ اے کے جو گیانگ سیکٹر میں لگی ہوئی تھی اس میں بھیجا. اس کے بعد پھر لازوال 4 لازوال 2 اس کے بعد جو سب سے ٹاپ کی پوسٹ تھی 23,000 فٹ کی بلندی پر 4 مہینے کا عرصہ میں نے اس پوسٹ پہ گزارا. اور سردی گرمی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہوئی تھی کہ ہر جگہ دوڑ کے کام کرنا، دوڑ کے آنا، دوڑ کے جانا، کوئی محسوس نہیں کیا. دشمن کے فائرنگ میں بھی اب مردوں کی طرح پھرتے رہے. ہمیں تو کوئی تھی، ہم تو یہی ہمارے ذہن میں تھے کہ ہم اس جگہ آئے ہیں تو شہادت لے کے جائیں گے، لیکن ہمارے نصیب میں شہادت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے خیر خیریت سے جو وقت گزارا. اس کے بعد پھر کشمیر کے ایریے میں ہم بہت عرصہ رہے ہیں. بارڈر سارا کشمیر کا بارڈر، یہ چیڑی کوٹ کا، چاند ٹیکری، اس کے بعد درہ حاجی پیر، اس کے بعد کیا نام ہے اس کا کیل سیکٹر، دودھنیال سیکٹر، یہ سارا سیکٹر جو ہے نا اس کے اوپر ہماری ڈیوٹی رہی ہے. ہماری یونٹ ادھر رہی ہے، اس کے ساتھ ہم 4 سال ادھر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ہم سے شہادت لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے کو شہادت دی. ہمیں یہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام عطا کیا اللہ نے. سر جس طرح کہ آپ مشکلات بیان کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ٹف جاب ہوتی ہے، تو والد تو اپنے بیٹے کے لیے آسانی والا وہ کام ڈھونڈتا ہے کہ یار میں جو مشکلات برداشت کر رہا ہوں میرا بیٹا نہ وہ برداشت کرے، جن راستوں کا میں رہی ہوں میرا بیٹا ان راستوں پر نہ چلے. تو وہ کون سا جذبہ تھا کہ آپ نے بیٹے کو خوشی خوشی اجازت دے دی وطن پر قربان ہونے کے لیے؟ میرا تو جو دلی طور پہ ارادہ تھا کہ میرے سارے بیٹے آرمی میں جائیں، لیکن یہ جو میرا چھوٹا بیٹا تھا اس کو بہت ہی شوق تھا. اس نے بس جس وقت میں وردی پہن کے میں آتا ہوں تو وہ اس نے میرے سے اسپیشل وردی بنوائی کہ ابو مجھے وردی بنا کے دو، ٹریک سوٹ لے کے دو، وہ بھی لے کے دیا، سارا کچھ لے کے دیا ہے. اور وہ میرے ساتھ پی ٹی کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ شام گیم پہ جاتا تھا. اور رات کو میں جس وقت واپس آتا تو وہ کہتا ہے مجھے پی ٹی کراؤ، مجھے یہ چیز سکھاؤ، مجھے وہ چیز سکھاؤ. تو اس کو مجھے بھی بہت شوق تھا کہ یہ میرا بچہ جو ہے نا آرمی میں جائے اور ایک افسر بنے. میری خواہش تھی کہ یہ افسر بنے، لیکن وہ میرے لیے افسر ہی ہے، وہ کوئی کم چیز نہیں بنی. وہ شہادت لے کر اس نے بہت بڑا اعزاز حاصل کیا. تو میرے دل کی خواہش تھی کہ مجھے کبھی دکھ نہیں ہوا کہ میرے اگر یہ سارے بیٹے بھی اگر فوج پہ اپنے ملک پہ قربان ہو جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ہم نے کیا اس ملک کو دیا؟ کچھ دیا ہمیں اس ملک نے بہت کچھ دیا. ہم نے اس کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا ہم نے. جب ہم اس ملک کو دیں گے پھر مزہ آئے گا. جی ناظرین، شہید کے عظیم والد کی آپ نے گفتگو سنی کہ کس طرح وہ کہہ رہے ہیں جو آج کل ناظرین سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی ہے، اپنی فوج کے خلاف وہ زہر اگل رہے ہیں، وطن کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. تو شہید کے یہ کلمات ذرا وہ اپنے ذہن میں لائیں کہ ہم نے وطن کے لیے کیا کیا، ہم نے فوج کے لیے کیا کیا ہے جو ہم ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہم اس لیے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ چوکس سرحدوں پر ہمارے لیے پہرا دے رہے ہیں. اسی لیے ہم کاروبار کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مورچوں میں ڈٹے ہوئے ہیں. تو ناظرین یہ ان لوگوں کو پیغام ہے کہ جو دن رات فوج کو بدنام کرتے ہیں، اپنی فوج کو ڈی مورال کرتے ہیں. تو خدا را یہ ذرا سوچئے، ان لوگوں کی قربانیاں دیکھیے کہ اس طرح کے بھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک کا نظام چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے.